جی جی وہ کافی وائس بھی لمبا ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو پھر نہیں یا اس تو یہ ہے کا کہ بس اس کا میرا خیال ہے جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رب کی طلب میں وظائف کی کثرت کر دیتے ہیں تو ہمارے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس بوجھ میں ہم کیا کریں. کیوں موجود ہے یہاں پر، یا آپ کی ریکارڈنگ کافی لمبی ہو گئی، تو یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں نا، یہی بات کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل اچھا، بالکل. یہ بات جو ہے یہ بالکل درست بات ہے. ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم جذبات میں آ کے اپنی عبادات میں اوور برڈن ہو جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے ہمارے اپنے لیے. اتنی اذکار کریں جتنے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ چند دن تو آپ اوور برڈن ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد جب آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اندر ایک ذہنی تناؤ شروع ہو جائے گا، آپ کو ڈپریشن آنا شروع ہو جائے گا، آپ چڑچڑے ہو جائیں گے، آپ گھر والوں سے لڑیں گے. کیونکہ آپ اتنا، اگر آپ نے روز کا جو ہے نا، میں اگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ روز آپ نے مقرر کر لیا کوئی ایسا وظیفہ جس کے لیے آپ کو کانسٹنٹ جو ہے نا 1 گھنٹہ بھی گھر سے کٹ آف ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اگر ایک عورت ہے جس کے 4-5 بچے ہیں اور وہ 1 گھنٹہ ڈیلی کمرہ بند کر کے ایک وظیفہ کرے گی، تو وہ مہینہ 1.5 یا 15-20 دن ہی میرا خیال ہے اس کے گھر والے برداشت کریں گے، اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا برداشت. تو وہ گھر والوں کا اس پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ خود بھی تنگ پڑ جائے گی، کیونکہ وہ پھر بوجھ لگنے لگتی ہے عبادت. تو ایسی عبادت کو کبھی بھی اپنے اوپر لازم نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اسی لیے لیعبدون کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو لیعبدون میں پورے کا پورا لائف پیٹرن آ جاتا ہے. اس میں اخلاق سب سے اوپر آتا ہے، آپ کا کردار آتا ہے، آپ کے حقوق العباد آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو عبادات کے لیے جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، وہ رات کی عبادت ملتی ہے، دن کو سارا ٹائم خدمت ہی خدمت، کام ہی کام ہے. تو یہ کام بھی عبادت ہے. تو بس اذکار کو کبھی اوور برڈن مت کریں، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. السلام علیکم تمام نوری سسٹر کو میرا سلام. اور جو وظائف کی بات ہو رہی ہے اور کثرت عبادت کی بات ہو رہی ہے، اس ٹاپک پہ میں بھی تھوڑا سا اظہار خیال کرنا چاہوں گی کہ کثرت عبادت ہم اس وقت زیادہ کرتے ہیں جب ہم کسی چیز یا کسی معاملے میں فرسٹریٹ ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے. ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غرض کے علاوہ کسی وجہ سے کھنچ کے آئیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات جو ہے نا ان کو ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں نا وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر ہم یہ کوشش کر لیں نا کہ ہم نے انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وظائف کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے معاملات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی سارے سیدھے کر دیتے ہیں، ہمیں پھر وظائف کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں نا، خالص کر لیں. اور بہت آسان ہے نیت ٹھیک کرنا. کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی نیت کر لینا گھر بیٹھے ہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں کر دیتے ہیں. اور عبادات جو آپ کی روٹین کے نا فرض عبادت ہے وہ خود ہی خالص ہو جاتی ہے. آپ کو اسی میں جو ہے نا لطافت ملنا میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو نفلی عبادت ہے نا اس کی آپ کو ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب آپ بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا اپنے کسی دنیاوی معاملے میں اٹک جاتے ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور میں کسی طرح جو ہے نا بس جم کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں اور بس میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو پھر آپ کثرت عبادت کی طرف آتے ہیں. بائی ہوک اور کروک آپ کو اللہ کی طرف آنا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی سیدھے راستے سے کم نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچ کے اپنی طرف لے کر آتا ہے. بجائے وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کسی تکلیف کی وجہ سے، اپنی فزیکل پرابلم کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. سم ٹائم آپ کسی اپنے میریٹل پرابلم کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کبھی کسی مطلب ان لاس کی طرف سے کوئی پرابلم پیش آئی ہے تو آپ وہ پریشان ہیں جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، تب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اینڈ سو آن. تو بڑی لمبی لسٹ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم مخلوق کی خدمت میں لگ جائیں نا اور اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، حقوق العباد ٹھیک کر لیں، اور اپنے آپ کو جو سیلف ٹیسٹ ہے نا وہ ٹھیک کر لیں، تو جو باطن کے اندر اتر کے دیکھنا ہے نا کہ ہم کہاں غلط ہیں. ہم اصل میں اپنے آپ کو نا بلیم نہیں کرتے، ہم ہمیشہ دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے. اصل میں ہو سارا کچھ ہماری وجہ سے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں مصیبت آتی ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ بات جب سمجھ آ جاتی ہے نا پھر آپ بلیم کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
تو آئی ڈونٹ نو میں کتنا ریلیٹ کر پا رہی ہوں یا اتنا ریلیونٹ ہے ٹاپک سے یا نہیں، لیکن جو مجھے فیل ہوا ہے نا ساری تصوف کے تھرڈ لیول سے، اور جو میں نے ابھی تک اس کا نکالا ہے جسٹ، وہ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اگر کسی کو ریلیٹیبل لگے تو پلیز اظہار خیال کرے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.